جب بھی کسی مسئلے کے حل کے لیے کوئی سکیم بنائی جاتی ہے، اگر وہ سکیم بجائے فائدے کے نقصان دے تو اسے دی کوبرا ایفیکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ اور مشہور تاریخی واقعہ ہے جسے دی کوبرا ایفیکٹ کہا جاتا ہے، یعنی جب کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی پالیسی الٹا مسئلہ بڑھا دیتی ہے۔ جب برطانوی حکومت دہلی اور اس کے اطراف کے علاقوں پر حکمران تھی، اس وقت وہاں زہریلے کوبرا سانپوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ سانپ لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے تھے، ان سانپوں کی وجہ سے کئی افراد کی موت واقع ہو رہی تھی۔ اس لیے حکومت نے ایک انعامی اسکیم یعنی باؤنٹی اسکیم متعارف کروائی۔ حکومت نے اعلان کیا، جو بھی شخص مردہ کوبرا سانپ لائے گا اسے نقد انعام دیا جائے گا۔ یہ پالیسی شروع میں کافی مؤثر نظر آئی۔ لوگ بڑی تعداد میں سانپ مار کر لانے لگے اور حکومت انعامات دیتی رہی۔ کچھ عرصے تک ایسا لگا کہ دہلی میں سانپوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا سانپ مارنے سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے تو چالاک لوگوں نے سانپ پالنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے گھروں کھیتوں میں کوبرا پالے تاکہ بعد میں مار کر انعام حاصل کریں۔ جب حکومت کو یہ پتہ چلا کہ لوگ جان بوجھ کر سانپ پال رہے ہیں تو انہوں نے فوراً باؤنٹی اسکیم ختم کر دی۔ اب جو لوگ سانپ پال رہے تھے وہ بیکار ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے تمام سانپ آزاد کر دیے اور یوں سانپوں کی تعداد پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ یہ واقعہ بعد میں معاشیات، پالیسی سازی اور انتظامی فیصلوں کے مطالعے میں مثال کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ اس کو ہم دی کوبرا ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح ویتنام میں فرانسیسی حکومت نے چوہوں کی وبا کی وجہ سے اس کی ٹیل لانے پر انعام رکھ دیا۔ لوگ ٹیل کاٹ کر انعام لیتے اور چوہوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ مزید ٹیل حاصل کر سکے، لیکن یہ سکیم کارآمد نہ ہوئی اور چوہوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چین میں ماؤ زے تنگ کے دور حکومت میں چڑیاں مارنے کی مہم کا آغاز کیا گیا، کیونکہ چڑیاں کھیتوں میں اناج کھاتی تھی۔ تمام افراد نے چڑیوں کو مارنا شروع کر دیا، ان کے تمام انڈے توڑ دیے۔ چڑیاں تو مر گئیں، پیداوار میں بھی اضافہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد چین میں زبردست قحط نے جنم لے لیا، کیونکہ چڑیاں صرف اناج نہیں کھاتی تھیں بلکہ وہ اناج کے ساتھ کیڑے بھی کھاتی تھیں جو اناج کے لیے زیادہ نقصان دہ تھے۔ اسی طرح پیداوار میں زبردست کمی کی وجہ سے چین میں قحط پڑ گیا۔